بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ٹریول ویلاگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مدینہ منورہ کی خوبصورت گلیوں سے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے اس لحاظ سے کہ جب دشمن سر پر ہو اور آپ کے لیے رنگ رنگ کے تماشے لگائے بیٹھا ہوا ہو، ایسے وقت میں کسی بھی قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو سیاست میں الجھا رہنا چاہیے؟ کیا اس کو اپنی دکانداری چمکانی چاہیے؟ بہرحال ہو رہا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنی بیوروکریسی کو دیکھیں، اگر ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھیں، اگر ہم اپنے مزید اسٹیبلشمنٹ یا دوسری طرف نظر ڈالیں تو ہمیں ہر طرف ایک ہی طرح کی رجحان دکھائی دیتے ہیں، اور اس رجحانات میں ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، مجھے ہی سب سے آگے ہونا چاہیے۔ بہرحال ایسے میں بھارت کیوں پیچھے رہتا؟ انہوں نے بڑے عقل لگا کے ایک بڑا زبردست قسم کا پلان ہمارے لیے تیار کیا، اور یہ پلان ایسا تھا کہ ظاہر ہے جب تک یہ سامنے نہ آ سکتا تھا ہم میں سے کوئی بھی اس پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی خیر بہت سے بڑے بڑے لوگ ابھی بھی چپ ہیں، ان کو چپ ہی رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب ان کے ملک میں کوئی باہر سے ایک عورت آتی ہے، برسا برس یہاں رہتی ہے، کسی بھی جانور نما بندے کو پیسہ دے کر اس سے شادی کرتی ہے، 4 بچے پیدا کرتی ہے، اور یہ چاروں بچے لے کر پھر وہ واپس نیپال کے ذریعے بھارت میں داخل ہو جاتی ہے بغیر کسی ویزا کے، تو ایسے میں کیا کر رہی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یا اور دوسرے ادارے کیا کر رہے تھے؟ بہرحال یہ سوال اپنی جگہ ہے۔ 3 اس کے مورے ہیں۔ پہلا مورا خود پاکستان کے اندر ایک پاکستانی ہے، غلام حیدر نامی یہ شخص ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مورا جو ہے وہ سیما ہے، جو کہ بھارت سے پاکستان میں پلانٹ کی گئی تھی 2014 میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ہے سچن، نہ 3 تو نہ 13 میں، صرف ایک مخصوص قسم کے ٹائم پاس کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہماری اپنی دھرتی پر کچھ ایسے ڈاکو نما چیزیں بھی موجود ہیں جنہوں نے اس موقع پر پیسہ لے کر، راہ سے باقاعدہ پیسہ لے کے کچھ ایسی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں اب کوئی بھی دنگا فساد ہوگا، بھارت میں اب کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا جو پہلے تاج محل میں ہوا تھا تو اس کے پیچھے پاکستانیوں کا ہی ہاتھ ہوگا۔ یہ کہنے والے، یہ کروانے والے خود راہ ہیں، بولنے والے ہمارے وہ پیادہ فوجی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مقررہ وقت پر انہی کے کام آتے ہیں۔ جی یہ جو مخصوص قسم کی فوج راہ یہاں پہ بیٹھ کے تیار کرتا ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ واقعی جو بڑے غریب مسکین جاب کی تلاش میں، ایک ہوتے ہیں ڈاکو نما لوگ۔ اب ان کی دھمکیاں آ رہی ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سیما نامی یہ خاتون پاکستان میں ایک طویل عرصے سے جس طرح سے بھی داخل ہوتی ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو بھارت داخل ہو سکتی ہے وہ پاکستان میں بھی کسی نہ کسی طرح داخل ہو ہی سکتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ بڑا عرصہ یہاں پہ رہتی ہے، جو اس کے کام تھے اس نے کر لیے یہاں پر۔ اب وہ واپس 4 بچوں کے ساتھ، جو غلام حیدر کے بچے تھے، غلام حیدر اس وقت سعودی عرب میں بیٹھ کے راہ سے پیسے وصول کر کے بھارت کے ٹی وی چینلز پہ بھوں بھوں کر رہا ہے۔ اس کے بھوں بھوں کا مقصد یہ ہے کہ بھئی سیما مجھے واپس کر دو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پاکستان میں جتنی ہندو برادری ہے، جتنے بھی ٹیمپلز ہیں ان کو جلا دیا جائے گا، ہندو برادری کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ یہ میری جو کہ مانگ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ وہاں پر ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے صرف اور صرف پیسہ لے کر، ورنہ ایسی کتی عورت کو کوئی مرد رکھنا ہی کیوں چاہے گا جب وہ 4 بچے لے کر پہلے نیپال جائے اور نیپال سے بھارت میں داخل ہو جائے۔ لیکن بہرحال چونکہ راہ کا پورا پلان ہے، اس لیے وہ اپنے اس منصوبے پر پوری طرح عمل پیرا ہے۔ اس وقت بھارت میں سیما نامی اس لڑکی کا بہت چرچا کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ طے شدہ ہے، یعنی بہت زیادہ شور شرابہ اسی لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ کل کو جب وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے، ایسے حادثات پیش ہوں گے جو کہ یہ خود ہی کروائیں گے، تو اس کا الزام یہ پاکستان پر لگا سکیں۔ بالکل اس طرح انہی کے ٹاؤٹس جو یہاں پاکستان میں موجود ہیں، وہ اس وقت یہاں پر اس طرح کے بیانات دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ سب کچھ ان واقعات کی ہی ایک کڑی ہے، چونکہ وہاں پر بھارت
جنتا کی طرف سے، بھارت گورنمنٹ کی طرف سے سیما کو واپس نہیں کیا گیا، تو یہاں پر جو مائنورٹی میں رہنے والے نان مسلمس ہیں، ہندو ہیں، ان کے ساتھ یہ سب زیادتی کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا کرنے میں خود پاکستان کا نہ تو کوئی ہاتھ ہے، نہ ہی پاکستان کے لوگ شامل ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک چال ہے جو بھارت نے چلائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کی ہر چال کی طرح یہ بھی ناکام ہی رہے گی۔ تھینک یو۔